فیصل صاحب، یہ آج یہ نون لیگ سے انتخابی اتحاد کا تو اعلان کیا ہے ایم کیو ایم نے پہلے ہی، اور آج ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، پھر اگلی میٹنگ بھی ہوگی کچھ دنوں بعد. تو اس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ کے جناب دیہی اور شہری سندھ میں کچھ علاقوں، کچھ حلقے ایسے ہوں گے جہاں پر نون لیگ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جس میں آپ نون لیگ کو، آپس میں کم از کم سندھ کے بیشتر علاقوں میں آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہیں لڑ ہوں گے. از دیٹ دا کیس؟ بہت شکریہ وسیم. نہیں، میرے خیال یہ صورتحال تو واضح ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ. ہاں، گفتگو آج یہی ہوئی ہے کہ مختلف حلقوں کے حوالے سے، خاص کر مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں وہ اپنی ورکنگ کر کے لائے تھے کہ یہاں ان کی خواہش ہے یا ان کی سوچ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. ہم نے ان کی فہرست رکھ لی اپنے پاس. اب ہم اپنی ورکنگ کر کے جمعے کے روز بیٹھے گی دوبارہ ہماری اور ان کی ٹیم، تو پھر بیٹھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا ترتیب بنتی ہے. کراچی صاحب، اگر یہ طے نہیں ہوا تو پھر جب آپ نے کہا اناؤنس کیا کہ اب ہم انتخابی اتحاد ہے ہمارا، تو اس سے کیا مراد تھی؟ نہیں، یعنی یہی مراد تھی کہ اس جانب جائیں گے، لیکن مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی مجھے کہے کہ سیٹ نمبر 2 جو ہے، جہاں سے ایم کیو ایم سمجھتے کہ اس کی بہت اسٹرانگ چانسز رہے یا جیتتی رہی ہے، وہاں سے اگر مسلم لیگ نون کا کوئی دوست چاہتا ہے کہ ایم کیو ایم وڈرا کر جائے تو وہ تو پھر نہیں ہوگا. تو اسی لیے اس پہ ابھی جو حلقے ہیں ان کی فہرست کے اوپر ابھی تبادلہ خیال ہوگا اور ہوتا رہے گا، اور پھر جو اتفاقی رائے بڑھے گا تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اور اگر میں آپ سے پوچھوں تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی اور جماعت سے زیادہ نون لیگ کا ہی امکان ہے اگلی بار حکومت میں آنے کا؟ تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر وفاق میں ہم ساتھ ہوں گے، پھر اس لیے بھی آپ نے یہ سوچا؟ نہیں وسیم، میں تو بہت ہسٹوریکلی بات کروں گا. آپ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو جج مائی اسٹیٹمنٹ ہیئر. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس زمانے میں اپوزیشن، یہ کوئی 2000 میرے خیال میں 21 کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بات ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، یہ دیگر سارے دوست پی ایم ایل این جو تھی اس وقت کی، جی وہ ہمارے دفتر بہادرآباد آئے اور اس میں انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آنے والے انتخابات میں ہم تو چاہیں گے کہ آپ اور ہم ایک ساتھ اور ایک نشان کے اوپر الیکشن لڑیں. انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا احسن اقبال صاحب کے الفاظ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں الیکشن کے عمل سے پہلے ہی ہوں تاکہ منشور میں بھی ہم آپ کی جو چیزیں ہیں، جو آپ کے فوکس ایریاز ہیں، ان کو شامل کر سکیں. خیر، تو یہ وہ اس وقت کی بات تھی. یہ میں آپ کو بہت اچھا، اس میں دیکھیں یہ 2+2 بھی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اتحاد میں تھے، لیکن آپ کے پروگرامز میں بھی بارہا یہ والی بات ہوئی اور ہم بھی کہتے رہتے تھے. اور پی ٹی آئی کے جو اس وقت ہمارے دوست تھے کہ وہ اور ہم خاص کر سندھ میں تو ایک ہی ٹرف کے اوپر ایک دوسرے سے نبرد آزما رہے نا، بھلے عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی ہوں. تو ان کے ساتھ تو کسی الیکٹورل لائنز میں، حالانکہ عمران خان صاحب نے ماضی میں اس خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن ان کی جو لوکل لیڈرشپ تھی وہ اس پہ آمادہ نہیں تھی بالکل. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسی ترتیب نہیں بنتی تو آپ اچھا انٹرسٹنگ آپ کہہ رہے ہیں یعنی خود نون لیگ نے بھی اس کا اظہار کیا اور بہت پہلے کیا، یعنی نون لیگ کے. اور ایک بات اور بتا دیجیے، ظاہر اب انتخابی موسم ہے تو پارٹیوں کے الائنسز، انڈیویجولز کا یہاں سے وہاں جانا وہ سب چل رہا ہے. تو کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی کہ حال ہی میں ایم کیو ایم میں بھی لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ خبر کے تحریک لبیک کے فلاں صاحب ایم کیو ایم میں آ گئے، ایم کیو ایم کے کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. وہاں ایک بات یہ آئی کہ جناب ان کے گھروں کے باہر لوٹے لٹکا دیے گئے، یہ ہوا. جس کا بھی پیپلز پارٹی نے بھرپور جواب بھی دیا پریس کانفرنس میں. کیا ایسا کچھ ہوا؟ اور اگر کیا ہوا ہے تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پارٹی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ جناب جو جا رہا ہے اس کے گھر کے باہر یہ کر دو، لوٹے لٹکا دو، فلاں کر دو؟ اگر یہ ہوا تو غلط ہوا؟ میں تو اتھارٹی کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہوائی خبر ہے. اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوا، نہ ہی کسی کو کرنا چاہیے. جس نے جانا اس کی مرضی ہے، جو درست سمجھتا ہے جس کام کو وہ کر لے. یہ الگ بات ہے کہ ووٹرز اس کے یا اس کے ہمدرد اس کو درست سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، وہ ایک الگ طریقہ ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ الیکشن والے دن بیلٹ پیپر سے دے دے. لیکن نہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے، نہ ایم کیو ایم نے یہ کیا ہے، نہ ایم کیو ایم ایسا کرے گی. اوکے ٹھیک ہے. اور خواجہ سہیل صاحب، آپ بھی ظاہر ہے آپ گئے ہیں ایم کیو ایم سے پیپلز پارٹی میں کچھ عرصہ پہلے، ایسا کوئی واقعہ تو آپ کے گھر کے باہر بھی نہیں ہوا، رائٹ؟ نہیں، میں بھی اس بات کی بالکل فیصل بھائی جو بات کر رہے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی شرارت تھی. بالکل صحیح. اچھا، اور یہ جو اب معاملہ ہے، اب مثال کے طور پر آپ کا ایک بیان میں پڑھا تھا کہ جناب نے کہا کہ جناب وہ یہ تو گولی کا خوف تھا، جو کہ بس ایم کیو ایم کا تو کوئی بات ہی نہیں تھی، سارا کا سارا گولی کا. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو آپ معصومانہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر آپ بھی کیا گولی کی سیاست کا حصہ تھے کیا کل تک؟
سر دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ابھی جو ایم کیو ایم اپنا میں ایم کیو ایم نہیں کہوں گا بلکہ پی ایس پی کہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پی ایس پی ہی اس وقت ایم کیو ایم بہادر آباد کو رول کر رہی ہے، اور پی ایس پی نے اپنی جماعت ختم کر کے ایم کیو ایم میں شامل ہو گئی، اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ سر دیکھیں یہ تو ایم کیو ایم کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ جماعت جس کی تھی اس کے خلاف سب سے پہلے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نہ یہ پتنگ اور نہ یہ قائد اور نہ یہ نام چاہیے، اور آج وہ جو ہیں اسی پارٹی کی جا کے کرسی کی سیٹ پہ بیٹھ گئے. تو یہ تو ایک اخلاقی ضرورت کی بات ہونی چاہیے کہ وہ یہ مانے. کمال صاحب پوزیشن سے پیچھے ہٹے نا، انہوں نے کہا تھا کہ پتنگ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا. مصطفیٰ کمال صاحب پوزیشن سے پیچھے ہٹے یا نہیں ہٹے، لیکن انہوں نے مہاجروں کے لیے جو بات کی وہ ساری کی. اور اب میں ایک چیز جو دیکھ رہا ہوں کہ آج جو کراچی کو سب سے مضبوط پارٹی کہتی تھی کہ میں کراچی کی سب سے مضبوط پارٹی ہوں، وہ آج لوگوں سے اتحاد کر رہی ہے، لوگوں کی بے ساکھیوں پہ کھڑی ہو رہی ہے. آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکیلی پورے ملک کے اندر الیکشن لڑ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اتنا خوف ہے، چاہے مسلم لیگ نون میں ہو چاہے ایم کیو ایم میں ہو. ابھی آپ نے کہا کہ تحریک استحکام پارٹی بھی یہاں آ گئی ہے. تو یہ ایک مطلب اس قسم کی کولیشن گورنمنٹ جب بنے گی، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں فیصل بھی، جب انہوں نے اپنا اس سے پی ٹی آئی سے معاہدہ کیا تو پہلی بار ریٹرن معاہدہ کیا. اس ریٹرن معاہدے میں یہ کوئی چیز ایسی کراچی کو نہ دے سکے سوائے 3 یا 4 وزارتوں کے جو انہوں نے اپنے لیے لی. کراچی کو کوئی ڈیلیور نہ کرا سکے، وہ بھی ان کو لالی پاپ دیتے رہے. اچھا، اور اس سے پہلے ایم کیو ایم 500 مرتبہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کر چکی ہے، تب ایم کیو ایم کچھ دے پائی کراچی کو؟ سر دیکھیں یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ سودے بازی کرتی ہے. ایم کیو ایم کا جو سسٹم رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا اور ایم کیو ایم کچھ نہیں دے سکی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے کیا تھا، تب کچھ دے سکی؟ سر دیکھیں جب ویلی نہیں تھی ان کی کراچی کے کام کرنے کے لیے، اور یہ اختیارات کا رونا روتے رہے. ورنہ مجھے ایک بات بتائیے کہ ان کا منسٹر انٹیریئر ان کا رہا، بلدیات کی سیٹیں ان کی رہیں، 14 وزارتیں ان کے پاس رہیں. اس چیز کو بھی تو سامنے لائیے نا کہ اس وقت کے اختیارات نہیں تھے. یعنی پیپلز پارٹی تو ولنگ تھی کہ اختیارات دے سب کچھ کرے، ایم کیو ایم اور گولی کی سیاست کرتی رہی ایم کیو ایم، آپ کہہ رہے ہیں؟ سر دیکھیں میں تو آج اس بات کا گواہ ہوں، کیونکہ میں جب آیا اس پارٹی کے اندر تو میں ٹیکنوکریٹ کے طور پہ آیا، کیونکہ میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا. ان کو یہ چاہیے تھا کیونکہ پارٹی کا اتنا چہرہ گندا ہو چکا تھا کہ انہوں نے کچھ 3 4 5 لوگ ہم میں سے چنے جن کو ٹکٹ دے کے یہ کہا کہ آپ پارٹی کے اندر آئیے تاکہ ہمارا چہرہ صاف ہو، بزنس کمیونٹی کے قریب ہم جا سکیں، یہ ساری چیزیں جا سکیں. میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، میری بزنس کمیونٹی نے کہا کہ آپ جائیے تاکہ کم سے کم ہماری سیفٹی ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ گواہ ہے کہ جب میں اس پارٹی کے اندر گیا ہوں تو میں چلا تو گیا لیکن باہر آنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. اس بات کا میں بالکل بربلا آپ کو ٹی وی کے اوپر بول رہا ہوں. یہ بہت دلچسپ ہے، تو مجھے بریک لینے سے بریک واپس آتا ہوں، چونکہ یہ بات میں نے آج سے پہلے لوگوں سے سنی تھی. پہلی مرتبہ ایم کیو ایم کے سابق ایم این اے سنا. یہ بات مشہور ہے شہر میں کہ اس پارٹی میں بندہ جاتا اپنی مرضی سے، آتا اپنی. بھائی جان آج سابق ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں چلا تو گیا اس پارٹی میں اپنی مرضی سے، لیکن آ نہیں سکتا تھا، اب حالات بہتر ہوئے تو آیا ہوں. تو